بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ کس کے کہنے پر جو ہے وہ گئے، اعظم سواتی گئے، بیرسٹر گوہر گئے عمران خان سے ملنے کے لیے، صبح 7 بجے کس نے اجازت دی، کس نے سہولت کاری کی. تو کچھ آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ عمران خان تک یہ کینسل ہونا، اجازت ملنا نہ ملنا بات کی بات ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن رات کو پیغام ایک دم کیسے عمران خان تک پہنچا، کس نے پہنچایا، جب اتنی کڑی نگرانی ہے، جن پر شکوک و شبہات تھے وہ تو آج جیل میں بیٹھے ہیں، ایک کا تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے جنرل فیض کا، ایک اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے وہ بھی گرفتار ہیں. تو کون ہے جو پیغام پہنچا رہا ہے، اور پھر کس کے ذریعے عمران خان پیغام پہنچا رہے ہیں اعظم سواتی کو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کل بڑا اہم دن تھا اور سب کی طرح ہمیں بھی کسی کو علم نہیں تھا. پریس ٹاک جب ہوئی ہے تو اس کے بعد کافی دیر تک زیادہ ایکچوئل سچویشن کا علم نہیں تھا، لیکن شام کو پھر کور کمیٹی میٹنگ ہوئی، اس میں سواتی صاحب نے پوری کور کمیٹی کو بریفنگ دی. وہ خود بھی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب جو کہ بتدریج چیئرمین اور سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی موجود تھے. علی امین خان گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، شبلی فراز صاحب، یہ ساری جو ہماری سینئر قیادت ہے وہاں موجود تھی. انہوں نے پوری کور کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مختلف اطلاعات مختلف سورسز سے ان کے پاس آئی ہیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کی ہیں. خان صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. حکومتی جو وزراء ہیں ان کے بھی آج میرے خیال میں جیو نیوز پہ ان کے ایک ممبر نے بات کی ہے. بیرسٹر عقیل ملک نے بات کی ہے کہ حکومت نے پیغام پہنچایا علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے پیغام پہنچایا عمران خان کو. جی، اس میں پھر اعظم سواتی صاحب چونکہ سینئر آدمی ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کافی طویل سفر ان کا بھی گزرا ہے، تو ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی. اعظم سواتی صاحب گئے ہیں چونکہ حکومتی وزراء اور حکومتی نمائندے رابطے میں تھے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے جو خدشات تھے ان کے پاس پہنچائے گئے. عمران خان صاحب نے آخری فیصلہ کیا، ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا اور فیصلہ یہی کیا کہ اگر اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف ہمارے مذہبی جماعتوں کے لوگ آئے تھے ایک اور بڑے حساس مسئلے پہ، ختم نبوت اور حفاظت قرآن کا جو ایشو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایشو اٹھا، اور اس کو قومی اسمبلی میں ہم نے پھر اس کو اٹھایا، قائمہ کمیٹی میں گیا، وہاں اس پہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ حکومت اس سپریم کورٹ کے مبارک ثانی فیصلے کے خلاف حکومت ریفرنس میں جائے گی. کل اس کی بھی ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایک تصادم کا بھی خطرہ تھا، ظاہر ہے انہوں نے کینسل کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب نے دیکھی ہیں تو انہوں نے نہیں، عمران خان صاحب کو کس نے پہنچائی یہ سب باتیں؟ ظاہر ہے پہلے عمران خان صاحب کو پتہ چلی تو اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے بلایا نا اگلے دن صبح 7 بجے. دیکھیں، عمران خان صاحب کے سامنے جب یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، یہ جب آئے ہیں، تو اس کے بعد خان صاحب نے بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اس جلسے کو فی الحال کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اطلاعات آئی، ہمیں بتایا گیا کور کمیٹی کو کہ محترم جو ہمارے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو رات کو ہی ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے دے دی تھی کہ 8 ستمبر کو حکومت جو ہے یقینی بنائے گی کہ وہ جلسہ ایک پرامن ماحول میں ہو اور کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کنسرن نہ ہو، تصادم نہ ہو یا NOC کینسل نہ ہو. تو اس ساری چیز کو دیکھ کے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا بھاری دل کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ پورے ملک سے ان کو اطلاعات تھی کہ پورے ملک سے موبلائزیشن ہے. علی محمد خان صاحب، اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر صاحب یہ گنڈا پور صاحب کے کہنے پر گئے کیونکہ حکومت نے گنڈا پور صاحب سے رابطہ کیا، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے میسج دیا حکومت کا اعظم سواتی صاحب کو. اعظم سواتی کیا گنڈا پور صاحب کے کہنے پر عمران خان سے ملنے گئے؟ کیونکہ انہوں نے باہر آ کے کہا کہ ان کو یہ پیغام پہنچا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ صبح 7 بجے ان سے ملا جائے. دیکھیں، چونکہ کل تو سارا بڑا جلدی میں ہوا ہے، اس پہ اچکزئی صاحب ہمارے جو الائز ہیں ان کی طرف سے بھی ایک گلہ آیا ہے، لیکن سارا جلدی کرنا تھا کیونکہ اگر لوگ نکل آتے تو پھر ایک تصادم کا خطرہ ہو سکتا تھا. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں شاید بہتر پریزنٹ ہو سکتی تھی. شام کو جب ان کی بریفنگ ہوئی ہے جو کور کمیٹی کو بتایا ہے، تو کور کمیٹی کے ممبران کی پھر
اس پہ پراپر ان کو بریفنگ دی گئی ہے, تسلی ان کی ہوئی ہے. نہیں, آپ لوگوں کی تسلی یہ ہوئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو کہا کہ آپ ملیں جا کے, یہ حکومت کا میسیج ہے, اور دے جا کے حکومت کا میسیج خان صاحب کو. بیرسٹر سیف صاحب جو ہمارے خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں حکومت کے, انہوں نے اس پہ ایک بریفنگ دی. کل وہ میڈیا پہ بھی آئے اور انہوں نے پریس ٹاک بھی کی کہ وہاں پشاور میں بھی ہماری جو سینئر قیادت کے کچھ لوگ تھے, جس میں شبلی فراز صاحب بھی تھے سی ایم ہاؤس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ, اور عمر ایوب صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے, تو سب کی کنسلٹیشن بھی تھی, اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. دیکھیے اہم چیز سب سے اس سارے معاملے میں کیا ہے, کس طرح اندر گئے. ظاہر حکومت انوالو تھی, تو حکومت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے 7 بجے کسی کو ملانا. اچھا, حکومت انوالو تھی اس سارے پروسیجر میں؟ کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے انفارمیشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس بھی آتی ہے, مرکزی حکومت کے پاس بھی ہوتی ہے, اور مرکزی حکومت نے ہی وہ این او سی کینسل کی تھی, اور ریکویسٹ بھی, جس طرح آپ نے خود بات کی بیرسٹر عقیل صاحب کی. دیکھیے حاصل وصول ساری سچویشن کا کیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر ایک صرف سیاستدان ہوتے, اور اگر وہ صرف اپنی ذات کی سیاست اور اپنے آپ کو چھڑانے کا سوچتے کہ میں عدالت جو ہے جیل سے میں نکلوں کسی طریقے سے, جس طرح ماضی میں لیڈرشپ نے کیا, ہر وہ طریقہ آزمایا, ہر وہ ڈیل کی اور ملک سے باہر نکلے, وہ آدمی آج بھی بیٹھا ہے. تو اگر وہ اپنی سیاست کے لیے کوئی فیصلہ کرتے تو کل کبھی بھی وہ اپنا جلسہ مؤخر نہ کرتے.